السلام علیکم پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں سدرا نامی لڑکی کی کہانی، جس نے اپنے شوہر کے مرتے ہی اپنے ڈرائیور سے تعلقات بنا لیے۔ آئیے سنتے ہیں آج کی سٹوری۔ میرا نام سدرا ہے، میری عمر اس وقت 28 سال ہے۔ 2014 میں میری شادی میرے ابو کے بزنس مین دوست امجد سے ہو گئی۔ امجد کا بہت بڑا بزنس تھا۔ ہماری شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی اور ہم سب بہت خوش تھے، کیونکہ میں بھی امجد کو پسند کرتی تھی۔ امجد بہت ہی سادہ انسان تھے اور خوش اخلاق انسان تھے۔ ایک دن شام کو امجد گھر واپس آیا تو پریشان سا لگ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، خیریت تو ہے؟ کیا ہوا؟ کہنے لگا، اس سال کمپنی میں بہت بڑا لاس ہوا ہے۔ میں نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، امجد کوئی بات نہیں، آپ نے بہت منافع کما لیا ہے۔ اگر ایک سال لاس ہو گیا تو پھر کما لیں گے، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ امجد نے مجھے کچھ بات بھی نہیں بتائی اور کہنے لگا، میں جا رہا ہوں سونے کے لیے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ میں کمرے میں گئی، سوچا کہ امجد کا پتہ کروں طبیعت کیسی ہے۔ میں جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہوئی، امجد نیچے پڑا تھا اور بے ہوش تھا۔ میرے گھر میں اور کوئی نہیں تھا، ایک میرا ڈرائیور تھا جس کا نام اجاز تھا۔ میں نے اجاز کو آواز بھی دی کہ جلدی آؤ، تمہارے مالک کو کچھ ہوا ہے۔ میرا ڈرائیور بھاگ کر آیا اور امجد کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا۔ ہم فوراً ہسپتال آ گئے۔ ڈاکٹر نے چیک کیا تو کہنے لگا، ایم سوری، اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ امجد چل بسے۔ کمپنی کا لاس دل پہ برداشت نہ کر سکے اور میں گھر پہ اکیلی رہنے لگی، اور میرا ڈرائیور بھی ایک ہی گھر میں رہتا تھا، جو کہ بہت ہی اچھا تھا، ہر کام میں میری ہیلپ کرتا تھا۔ میرے پاس پیسہ دولت سب کچھ بہت ہی تھا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد میرے ابو بھی فوت ہو گئے۔ پھر تو سب نے مجھے اکیلا دیکھ کر میرے پیچھے لگنا شروع کر دیا۔ کوئی آتا کہتا، میں اتنا بڑا بزنس مین ہوں، میرے ساتھ شادی کر لو۔ کوئی کیا کہتا، کوئی کیا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ سب میری جائیداد کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک دن میں نے اپنے ڈرائیور اجاز کو کہا، چلو آج فیکٹری میں چکر لگا کر آتے ہیں۔ ہم جیسے ہی روڈ پر چڑھے تو ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میں موقع پر بے ہوش ہو گئی۔ مجھے تب ہوش آیا جب میں ہسپتال میں تھی۔ ڈاکٹر نے کہا، ایمرجنسی بلڈ کی ضرورت ہے، اگر بلڈ نہ لگا تو اس کی جان جا سکتی ہے۔ میرے گھر والوں میں سے میرے کزن، میرے چچا زاد آئے، لیکن سب نے مجھے بلڈ دینے سے انکار کر دیا۔ میں سب کو حسرت کی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میرا ڈرائیور جو کہ دوسری وارڈ میں شفٹ تھا، لیکن اسے چوٹیں تو نہیں آئی تھی، پٹی وغیرہ کرنی پڑی۔ اس نے جیسے یہ معاشرہ دیکھا، ماحول دیکھا تو وہ اسی ٹائم بھاگ کر آیا اور ڈاکٹر کو کہنے لگا، میری مالکن کے لیے ایک قطرہ خون کا قربان ہے۔ ڈاکٹر نے فوراً ہی اس کی ایک ڈرپ بلڈ کی نکالی اور مجھے فوراً لگا دیا اور میں ٹھیک ہو گئی۔ ڈاکٹر نے مجھے ڈسچارج کیا اور میں اپنے ڈرائیور اجاز کے ساتھ اپنے گھر چلی آئی۔ مجھے اجاز پر بہت پیار آنے لگا، حد سے زیادہ میں اس پر فدا ہونے لگی۔ میرا مجھ پر کنٹرول نہیں رہا، وہ تھا میرا ڈرائیور، لیکن اس کی اچھائی، اس کی انسانیت نے مجھے متاثر کر دیا۔ میں اس کے پیار میں ڈوب گئی۔ جب کمرے میں سونے لگی تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور میں اٹھ کر اجاز کے پاس چلی گئی۔ میں نے دیکھا وہ ایک سائڈ پر منہ کر کے سویا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ جا کے بیٹھ گئی اور اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگی تو اجاز جاگ گیا اور چونک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کہا، مالکن آپ یہاں اس ٹائم خیریت تو ہے؟ میں نے کہا، اجاز سب ٹھیک ہے، پر تیری اچھائیوں نے مجھے متاثر کیا ہے، میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے تم سے پیار ہو گیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، مالکن یہ سب کیسے ممکن ہے؟ میں آپ کا چند روپے تنخواہ لینے والا ملازم ہوں اور آپ کروڑوں کے مالک، اور ہمارا میل کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا، مجھے زمانے کی پرواہ نہیں، بس اگر تم مجھے اپنا لو تو میں تیرے لیے سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں۔ پھر اجاز جا کر راضی ہوا اور میں بے چین ہونے لگی کہ اجاز کے ساتھ ابھی تعلق قائم کر لوں۔ میں نے جیسے ہی کچھ کرنا چاہا، اجاز سمجھ گیا اور میرا ہاتھ پیچھے کیا۔ کہنے لگا، مالکن میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اگر آپ کو مجھ سے لگن ہو گئی ہے تو اگر آپ چاہیں تو مجھ سے شادی کر لیں۔
اس کے بعد نے میرے دل کے دروازے کھول دیے اور صبح ہوتے ہی ہم نے نکاح کر لیا اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھی اور پرسکون زندگی گزارنے لگے۔ آج میں اعجاز کی مالکن نہیں، میں اس کی ملکہ ہوں، اور اعجاز میرا ڈرائیور نہیں، میرا بادشاہ ہے۔ پیارے ناظرین، اس کہانی سے ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ برے انسان کو ہمیشہ نفرتیں ہی ملتی ہیں اور اچھے انسان کو ہمیشہ زندگی میں عزت، دولت، شہرت سب کچھ ملتا ہے۔ آج اعجاز کی اچھائی نے اسے نوکر سے مالک بنا دیا، تو ذرا سوچئے انسان کس قدر اور کہاں کہاں تک جا سکتا ہے۔ دماغ میں ضرور ڈالیے گا۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت، کل ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔